قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ زوم ہے نا، یہ گمان کرتے ہو تم کہ اپنی موت کو ٹال سکتے ہو، تو جب تمہاری اپنی موت کا وقت آئے نا تو اسے ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو تو. بھئی اللہ تعالیٰ تو اتنی سخت آیات بھی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت کو ٹال سکتے ہیں، تو جب ان کی موت کا وقت آئے نا تو یہ کسی مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں اور اپنی موت کو ٹال کر دکھائیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تم اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھنچے چلے آؤ گے. تم نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو تم موت سے بچ گئے؟ نہیں بھائی، ان کی موت اسی طریقے سے لکھی تھی، ان کو اسی طریقے سے وہاں پر شہادت نصیب ہونی تھی. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے، یہاں پہ قتل کا لفظ ہے، مگر ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ قتل کا لفظ جو ہے وہ بڑا گستاخانہ سمجھا جاتا ہے. ہم لوگ تو لفظوں میں گھسے ہوئے نا، ہمیں تو اصل حقیقت کو، قرآن کی روح کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے، لفظوں کے پیچھے جھگڑا چل رہا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، خبردار دیکھو ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے پاس اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. اب یہ وہ آیت ہے جس سے آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو شہادت نصیب ہونے والوں کو زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، ورنہ اندازہ لگائیں پھر وہ شہید جو ہوا ہے وہ تو پھر غسل کے لیے اپنے کپڑے نہ اتارنے دے کسی کو، کوئی زندہ شخص کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ اور اس کے ساتھ وہ جو شہید کی بیوہ پیچھے رہ گئی ہے وہ پھر اگلا نکاح بھی نہ کرے کیونکہ وہ اس کا ہسبینڈ تو زندہ ہے. اگر کسی شہید کی بیوہ اگلا نکاح کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب تو پھر وہ زنا کر رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے بھائی، وہ زندہ ہے لیکن اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو وہ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی جنتوں میں اڑتے پھرتے ہیں. اور شام کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی نعمت، کوئی حسرت ایسی باقی ہے جو تمہیں چاہیے اور میں تمہیں عطا کروں؟ کوئی خواہش رہ گئی ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں. وہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تمام نعمتیں، تمام خواہشات ہماری پوری ہو گئی. اللہ رب العالمین کے بار بار اصرار کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ایک حسرت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہم اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اور پھر واپس تیرے پاس آئیں. مطلب شہادت نصیب ہونے والوں کو جب اللہ کے حضور اپنی نعمتیں نظر آئیں گی نا تو اتنا لذت والا وہ منظر ہے، اتنی خوشنما وہ کیفیت ہے، وہ وہی جانتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں اور اللہ کی جنتوں میں ہیں جو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ اس لذت کو محسوس کریں، اس کا مزہ ہم دوبارہ سے چکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ خواہش تمہاری پوری نہیں کریں گے. میرا یہ فائنل فیصلہ ہے کہ جو ایک بار دنیا سے رخصت ہو